اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک اچھی خبر آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میری ذات کے حوالے سے ہے، اور اس سے ظاہر بات ہے آپ بھی جڑے ہوئے ہیں کیونکہ آپ میرے دوست ہیں، میرے ساتھی ہیں، کسی نہ کسی شکل میں آپ مجھے سنتے رہتے ہیں، مجھے دیکھتے رہتے ہیں۔ کبھی آپ مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر ایز اینالسٹ، پولیٹیکل اینالسٹ، کرنٹ افیئر اینالسٹ، انٹرنیشنل افیئرز اینالسٹ، اکنامیکل ایشوز اینالسٹ، لیگل اینالسٹ، سو مختلف سبجیکٹس کے جو پروگرام اس میں آپ مجھے دیکھتے رہتے ہیں۔ میرے نانا مرحوم، آپ نے دیکھا ہوگا میرے یوٹیوب پہ چینل کے اوپر بہت ساری، بلکہ فیس بک کے اوپر بھی میری کچھ ویڈیوز پڑی ہیں جس میں نے ان کے روحانی کمالات کا ذکر کیا تھا، ان کی جو زندگی ہے، ان کی زندگی کا، پھر ان کی جو روحانیت ہے، ان کا اثر میری والدہ پہ پڑا، چونکہ والدہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی ان کی، اور ان کی چونکہ بیگم یعنی ہماری نانی جو تھی وہ جوانی میں فوت ہو گئی تھی، تو نانا مرحوم نے دوسری شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا، بیٹا سب سے بڑا اور پھر 2 بیٹیاں، اور میری والدہ جو ہے وہ سب سے چھوٹی بیٹی۔ اس لحاظ سے میری والدہ جو تھی، بینگ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ اٹیچ تھی اپنے والد کے ساتھ، بلکہ جب وہ چھوٹی تھی تو وہ سوتی بھی باپ کے ساتھ ہی تھی۔ تو ان کے کچھ واقعات میں نے ویڈیوز میں اس کا ذکر کیا ہوا ہے جو آپ نے دیکھی ہوئی یوٹیوب میں۔ تو روحانیت جو ہے، اب وہ کس سطح کی روحانیت تھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ اب جب نانا فوت ہوئے تو میں اتنا کوئی میچور ایج پہ نہیں ابھی تھا کہ میں ان سے پوچھ پاتا، لیکن بہت سارے واقعات ان کی لائف کے موجود ہیں۔ پھر والدہ کو ہم دیکھتے رہے، عبادات یا روحانیت، کئی باتیں کہنا، وہ سچی ہو جانا، کسی بندے کو دیکھ کے یک وقت اچانک اس کے بارے میں کچھ کہہ دینا، پلان طریقے سے نہیں ہوتا نا۔ ایک بندہ آپ میرے پاس آئے ہیں، میں آپ سے کوئی ایشو بتایا تو میں نے سوچا، پھر میں نے کوئی بات کی نہیں، ابرپٹلی بغیر کسی کے بتائے انہوں نے جو کچھ کہنا وہ کہہ دینا اور وہ سچ ثابت ہونا۔ یہ بہت سارے واقعات ان کے ہیں، وہ بھی اس کے لیے میں نے کچھ ویڈیوز جو ہے وہ بنائی ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے۔ کچھ مزید واقعات ہیں اس کو بھی ہم شیئر کریں گے ود دی پیسج آف ٹائم انشاءاللہ تعالی۔ اب یہ مجھے وہ رہا، میں خوش قسمت ہوں کہ میرے پیرنٹس کی طرف یہ تھا۔ پھر جب میں ابھی کالج میں ہی پڑھتا تھا تو ایک 6th سینس جس کو ہم عام طور پر بولتے ہیں نا، 6ٹھی حس، وہ میں نے محسوس کی کہ میری تھوڑی زیادہ ڈیولپ تھی۔ یعنی چند واقعے پہ میں نے دیکھا کہ میرے ذہن میں وہ چیز پہلے ہی آ جانی کہ یہ ہو چکا ہے، تو بعد میں پتہ چلنا کہ وہ ہو چکا ہے۔ اس کے اوپر میری ایک آدھ ویڈیو آپ کے پاس پڑی ہے جس میں نے مرزا صاحب کا ذکر کیا ہوا کہ وہ انتقال کر چکے تھے اور میں ان کو روٹین میں ملنے آتا تھا، لیکن اس دفعہ میں آیا تو جو ہی بس سے اترا، زمین پہ قدم رکھا تو میرے ذہن میں آیا کہ وہ تو ہے ہی نہیں زمین۔ تو ایسے ہی جب میں آگے پہنچا تو ایسے ہی تھا، وہ 3-4 دن پہلے انتقال کر چکے تھے۔ تو زندگی گزرتی گئی، آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے میری زندگی ہے، اور بیسیکلی میں وکیل ہوں اور ساتھ یہ میڈیا کا سلسلہ ہے۔ تو اب ایسا ہوا کہ میرے ایک بڑے گہرے دوست جو میری ینگ ایج کے دوست تھے، تو وہ اللہ نے ان پہ کرم کیا اور ان کا ایک سلسلہ سہروردیہ جو ہے اس میں ان کی بیعت ہوئی، اور پھر اس کے بعد ان کو خلافت ملی۔ ان کے ساتھ یہ واقعہ اس وقت ہوا، کوئی 2014 کی یہ بات ہے۔ اس وقت کئی کتابوں کے مصنف ہیں، بیسیکلی وہ اکنامکس کے پروفیسر ہیں، گورنمنٹ کے پروفیسر رہے، پھر وہاں سے ریٹائر ہوئے، تو ابھی بھی وہ ایک معروف ادارہ ہے، وہاں ابھی پڑھا رہے ہیں۔ تو ان کو جو خلافت ملی، پہلے ان کی جو بیعت ہوئی، وہ بھی عجیب ایک واقعہ ہے جو دلچسپی سے پر ہے، لیکن میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اسے اجازت نہیں لی کہ میں وہ بیان کر سکوں کیسے وہ جو معاملات ان کے ساتھ ہوئے تھے۔ لیکن یہ بتا سکتا ہوں
تو ان کا اس فیملی سے تعلق ہے جو پیروں کو نہیں مانتے. تو یہ ایک بڑا کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص کرم ہوا ان پہ اور وہ اس پہ لگ گئے. میرے سے بڑی محبت کرتے ہیں, شروع سے بھی کرتے رہے, اور ہم کسی ایک جگہ پہ جس زمانے میں بھی پڑھاتا تھا, میں پولیٹیکل سائنس پڑھاتا تھا, وہ اکنامکس پڑھاتے تھے. تو اکنامکس کے بڑے مایا ناز وہ پروفیسر تھے, اب بھی ہیں ماشاءاللہ. یعنی جس کلاس کو وہ پڑھا لیتے تھے اور اگر درمیان اس کو چھوڑنا پڑ جائے تو وہ کلاس کسی اور سے نہیں پڑھتی تھی. اتنا اچھا ان کا ایک گرپ اس سبجیکٹ کے اوپر, پلس ان کا انداز بیان, اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں. اکنامکس کی بہت ساری کتابیں جو ماسٹر لیول پہ ہیں, جو سبجیکٹس ہیں اس کے اوپر انہوں نے کئی کتابیں لکھی اس کے اوپر. تو سلسلہ چلتا رہا. اب جیسے طبیعت کے اندر بے چینی ہوتی ہے, میرے اندر بھی بے چینی کئی بار محسوس کرنا کہ بھی کوئی دنیا تو بہت کی ہے, لیکن روحانیت کا جو سلسلہ ہے جس کے اندر کوئی رستہ نظر آ جائے جس پہ ہم چلیں اور اپنا یہ جو فرض ہے یہ بھی ادا کیا جائے, لوگوں کی خدمت کی جائے, لوگوں کی اصلاح کی جائے. بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. تو کہہ لیں گے یہ بیعت کا حکم آتا ہے. یہ نہیں کہ میں آپ نے کہا تو میں بیٹھ گیا اور میں نے کہا چلو جاؤ جی بیعت کر لیں. یہ حکم آئے گا, جب آئے گا تو آپ کو بتا دوں گا. انتظار کریں, آپ بھی انتظار کریں, میں بھی انتظار کرتا ہوں. تو میں بات کر رہا ہوں پیر حضرت سہیل اختر صاحب, میں ان کی بات کر رہا ہوں, اور ان کے مرشد پاک جو اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں کچھ سال پہلے تقریباً. اور ان کی زندگی میں مجھے یہ سارا پتا تھا, میں ان سے ملنا بھی چاہتا تھا لیکن شاید مقدر میں نہیں تھا ان سے ملنا. تو وہ پیر حضرت صوفی صادق عوان صاحب, وہ بھی ریٹائرڈ سرکاری افسر تھے. تو اللہ نے ان پہ کرم کیا. ان کی تصویر جو ہے میں نے شیئر کی ہوئی ہے فیس بک کے اوپر بھی پڑی ہے دوستوں کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اشارہ ہوئے گا, آپ کا اپروول آئے گی تو پھر آپ کی بیعت ہوگی. تو میں خوش قسمت رہا, اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, میری فریاد سن لی, میری التجا سن لی. 23 اگست 2021 یعنی پچھلا مہینہ ان کا کی طرف سے مجھے حکم آ گیا اور مبارک آ گئی کہ مبارک ہو, آپ کی بیعت جو ایکسیپٹ کر لی گئی ہے. اور ساتھ انہوں نے کچھ ہدایات دی. جو ایک مریض جو ہے اس کو اس کا مرشد جو ہے اس کی اصلاح کے لیے, اس کی روحانی جسمانی پاکیزگی کے لیے کچھ وظائف ہوتے ہیں, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. میں رحمت فرمائی, میں اس پہ کاربند ہو گیا. پھر درمیان میں 1-2 بار بات بھی ہوئی. اس دوران میں مجھے وہ گائیڈ کرتے رہے اور ساتھ کہتے رہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم جلدی اگلی سیڑھی بھی چڑھ جاؤ گے. تو میں نے کہا چلے آپ کی دعاؤں سے نبی پاک کے صدقے میں جو محبوب پاک ہے اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے. کیونکہ جو بھی دینا تو اللہ ہی دیتے ہیں نا, یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ جو کچھ ہم لیتے ہیں, یہ جو پیر جو بھی کچھ ہم لوگ ہوتے ہیں, یہ خود نہیں کچھ دے سکتے, دیتے اللہ ہے. یہ جو عام لوگ کہتے ہیں شرک شرک شرک, جو صحیح پیر ہے, جو صحیح خلیفہ ہے کسی سلسلے کا, وہ کبھی شرک نہیں کرتا, وہ اللہ سے مانگتا ہے. لیکن نبی پاک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں ان کا واسطہ دے کے وہ مانگتا ہے. تو خیر انہوں نے مجھے وہ میرا سلسلہ چل پڑا. اور پھر یہ ہے کہ اب کیا ہوا, کل 21 ستمبر 2021 فرمایا کہ بھئی مبارک ہو, میں تمہاری اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں
खिलाफत की सिलसिला सोहरवर्दिया में, और तुम अभी से आज से पीर हो और अपने नाम के साथ तुम ये पीर लिखो और इसको अनाउंस भी करो। अब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ गई हैं। अब तुम्हारी अपनी इंडिविजुअल लाइफ नहीं रही, बल्कि दूसरों को भी तुमने उनकी सलाह भी करनी है, उनको गाइड भी करना है। तो ये तुमने करना है। मैं बड़ा खुश कि अचानक अल्लाह ताला ने करम कर दिया। अब वो मैंने जो चंद एक दोस्तों से उसको शेयर किया, तो उसपे मुख्तलिफ कमेंट्स, कई बहुत सारे मुबारकबाद दी, एक आदमी ने थोड़े नेगेटिव कमेंट्स भी कर दिए। ठीक है, तो यस, पाकिस्तान के अंदर या इस बड़े शहर के अंदर हमारे यहाँ एक है भी है, जो डब्बा पीर टैप भी तो है ना, आपने देखा होगा, जिन्होंने दुकानें लगाई होती हैं, सजाई होती हैं, और वहां पे वो अपने मरीजों से पैसे ले रहे होते हैं, पैसे बटोर रहे होते हैं, तमीज जागा कर रहे होते हैं। तो आम हमारा तजर्बा यही है, स्पेशली देहात के अंदर, बल्कि शहरों के अंदर भी ऐसा ही है। तो पीरी का जो तस्वर है वो तो यही बाहर नजर आता है ना। लेकिन जो अच्छे जो असल पीर हैं, जिनको हम कहेंगे, वो दुनियावी लालच नहीं रखते। अब मेरे पीर मुर्शद हजरत सुहेल अख्तर सोहरवर्दी साहब जो हैं, मैंने बताया वो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और अब भी पढ़ाते हैं, और वहां से जो उनको मिलती है फीस वगैरह, जो भी कुछ है पढ़ाने की, बस वही उनको मिलती है, उस पर उनका गुजारा है। इसी तरह उनके पीर मुर्शद जिनकी फयूस और बरकत मुझ पे भी आई हैं, पीर हजरत सूफी सादिक अवान साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो भी रिटायर्ड सरकारी अफसर थे, पेंशन थी, और या उनका अपना कोई गुज़रगात था। बल्कि मैं ही समझता हूं कि इसमें मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि अब मेरे को जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब मैं अकेला अपने बारे में नहीं, बल्कि मुझे अपने इर्द गिर्द जितने भी दोस्त हैं, जरूरी नहीं कि वो मेरे मरीज ही हों, जो भी दुनिया में लोग हैं, जी रूह हैं, जानदार है, जो भी मखलूकात है अल्लाह की, उनकी बेहतरी सोचना, उनकी गाइडेंस करना अपने अकल के मुताबिक, अपने एक थोड़े से इल्म के मुताबिक। तो वो आपकी दुआओं से, आपकी सपोर्ट से मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ मुझे दुआ करेंगे मेरे लिए, कि मैं यही जिम्मेदारी, जो नई जिम्मेदारी मेरे पे कल से आ गई है, अल्लाह ताला की मेहरबानी से नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के महबूब नबी हैं, उनकी शफाअत से और मुर्शद पाक की दुआओं से मैं इनको पूरा कर पाऊंगा। और इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस्लाह और खिदमत इन दोनों को जारी रख सकूं। जो लोग हैं उनको सही रास्ता बताया जा सके, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।